چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ہے ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگے ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، میرے ہم قدم ساتھیوں اور یہاں تشریف لائے ہوئے تمام انتہائی معزز مہمانان گرامی، اللہ جل جلالہ کا جس قدر شکر ادا کریں کم ہے کہ خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو خوشیوں کا یہ موقع نصیب فرمایا، اور پھر اس پر مستزاد یہ کہ خوشی کے ایسے موقع پر جہاں عمومی رواج اور مزاج ہلڑ بازیوں کا اور خرافات اور تکلفات کا ہوتا ہے، وہاں آج دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ایک خوبصورت پروقار اور روحانی محفل جمی ہوئی ہے۔ ہندوستان میں مغلیہ خاندان کا جو سب سے آخری تاجدار بادشاہ گزرا ہے، بہادر شاہ ظفر، اس کا ایک شعر ہے، وہ کہتا ہے ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، وہ کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے دیش میں خوف خدا نہ رہے۔ عموماً اسلامی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے میرے اور آپ کے معاشرے کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جب دیش آتا ہے تو انسان اتنا آگے تک چلا جاتا ہے کہ دوسرے انسان کی تعظیم، عزت، ہر چیز کو خاک میں ملا دیتا ہے، اور جب عیش کا موقع آتا ہے تو پھر اس قدر بے قاعدگیاں ہوتی ہیں کہ اللہ جل جلالہ اور جناب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض کر دیتے ہیں۔ نکاح کا اور شادی کا یہ موقع اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے ہیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، یہ جوڑے ہم نے بنائے ہیں۔ اللہ پاک جیسے عام زبان زد عام ہے یہ بات کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، یہ حقیقت ہے، اللہ جل جلالہ کے ہاں سے یہ جوڑے بنے ہوتے ہیں، اور یہ بندھن اور رشتہ ازدواجی تعلق کا یہ ایک طرف انتہائی گہرا ہے اور دوسری طرف انتہائی نازک ہے۔ نازک اتنا ہے کہ جب ٹوٹتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے کانچ کی ایک چوڑی تھی جو زمین پہ گری اور بکھر گئی، اور گہرا اتنا ہے کہ سمندروں کی گہرائی سے بھی زیادہ اس کی گہرائی ہے۔ اس کائنات میں میاں اور بیوی کے رشتے سے زیادہ کوئی رشتہ ایک دوسرے کے قریب ہو اس قدر جتنا یہ رشتہ ہے، یہ آپ کو کہیں اور نظر نہیں آئے۔ بے پناہ قربت اور تعلق
اور محبت اور شفقت کا رشتہ ہے۔ اللہ جل جلالہ یہ جو تقریب منعقد ہے اس جوڑے کو بھی قائم اور دائم فرمائے اور ان کو بے پناہ خوشیوں سے نوازے۔ لیکن سمجھنے اور سمجھانے کی بات اس مختصر سے وقت میں یہ ہے کہ میں اور آپ اکبر آبادی کا یہ شعر ہر وقت ذہن میں رکھیں۔ جیسے اکبر آبادی کہتا ہے، جائز ہے غبارے میں اڑو چرخ پہ جھولو، تم شوق سے پارک میں گھومو کالج میں پڑھو، پر اتنی سخن بن گئے آج اس کی رہے یاد، اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو۔ زندگی کی یہ رنگینیاں اور یہ چکا چون مجھے اور آپ کو اللہ جل جلالہ سے غافل نہ کرنے پائے۔ میرے اور آپ کا اس کائنات میں کامیابی کا جو واحد راستہ ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقش قدم ہے۔ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ یہ چکا چون اور یہ اس قدر رونقیں یہ سب مان پڑ جاتی ہیں زمانے کے ساتھ۔ قرطبہ کے قریب عبد الرحمن الناصر نامی ایک حکمران نے ایک محل بنوایا۔ اس محل کی چوڑائی اور لمبائی کے بارے میں آتا ہے کہ 4 میل لمبا تھا اور 3 میل اس کی چوڑائی تھی۔ 4316 ستونوں پر وہ تعمیر ہوا۔ اس نے اپنی گھر والی کے لیے تعمیر کیا اس کی محبت میں، اور پوری دنیا کے حکمرانوں نے اس کے لیے تحائف بھیجے۔ اس کی چھت کو جب دیکھتے یاقوت، زبرجد، ہیرے اور جواہرات سے چمکتی رہتی تھی۔ 6000 لونڈیاں یعنی لڑکیاں عورتیں اس محل کی خدمت پر ہمہ وقت مامور رہتی، اور 25 سال تک اس کی تعمیر میں 10,000 روزانہ کی بنیاد پر مستریوں نے کام کیا۔ اس زمانے کے حساب سے 1 ارب دینار سے وہ محل تعمیر ہوا، لیکن سن 300 ہجری میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور غالباً 75 سال کے اندر یہ محل زمین بوس ہو گیا۔ 25 سال اس کے بنانے والے نے اس میں گزارے، عبد الرحمن الناصر نے۔ 25 سال کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوا اور یہ محل زمانے کی نرنگیوں کا نشانہ بن گیا۔ آپس کی چپکلیشیں، خانہ جنگیاں، اس محل کو آگ لگی، اور ابھی 1 صدی پہلے اس کے کھنڈرات پہ جب کام ہوا اس کو کھودا گیا تو سوائے راک کے کچھ نہ ملا۔ یہ اس دنیا کی حقیقت ہے۔ میرے اور آپ کے سامنے رومن امپائر کے کھنڈرات کو آپ جا کے دیکھیں کہ کبھی یہ ایسا محل تھا کہ اس میں یہاں کے بادشاہ کی 1000 گھروالیاں رہتی تھی، 1000 کمرے تھے اس میں، لیکن کہاں گئی وہ چیزیں؟ میں اور آپ اپنے بدن کو، اپنے معاشرے کو، اپنی زندگیوں کو ان چیزوں کے ساتھ منسلک کریں جو اس دنیا میں بھی میری اور آپ کی تازگی، خوبصورتی اور فرحت کا باعث بنے، اور اس دنیا کے ختم ہونے کے بعد جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے، ابد الآباد کی زندگی، وہ میری اور آپ کی خوبصورت ہو جائے، بہترین ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو حفظ جان بنائیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں۔ مختصر سی تقریب ہے اور اس میں مختصر سی یہ بات ہی بہتر ہے اور حضرات کی ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔